بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ المسبل ازارہ والمنان المنفق سلعتہ بحلف الکاذب، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہیں کرے گا، یعنی ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک اور صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ ان کے لیے دردناک اور خطرناک عذاب ہوگا۔ وہ تین لوگ کون ہیں اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ المسبل ازارہ، پہلا وہ آدمی جو اپنے تہبند کو، اپنی لنگی اور ازار کو ٹخنا سے نیچے لٹکاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی والمنان، اور احسان کر کے احسان جتانے والا۔ تیسرا وہ آدمی المنفق سلعتہ بحلف الکاذب، جو جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ پہلا تو وہ آدمی ہے کہ المسبل ازارہ، جو اپنے تہبند کو، اپنے پاجامہ کو ٹخنا سے نیچے لٹکاتا ہے۔ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹخنا سے نیچے لٹکانا یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ ایک بات سنتے چلیں کہ آپ اپنے کپڑے، ازار، لنگی، تہبند، پتلون، جو بھی چیز پہنیں آپ ٹخنا سے اوپر پہنیں۔ اگر ٹخنا سے نیچے پہنتے ہیں، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، پتلون ہو، لنگی ہو، ازار ہو، اگر وہ ٹخنا سے نیچا ہے تو آپ سن لیجئے نبی علیہ السلام کہ اس حصے کو آپ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی یہ کہتا ہم یوں ہی پہنے ہیں، تکبر، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹخنے سے نیچے پہننا ہی نہیں ہے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہوں گے آدمی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتا ہے تو نماز پڑھتے وقت اپنے پاجامہ یا پتلون کو موڑ لیتا ہے۔ کیوں موڑتا ہے؟ تاکہ نماز کی حالت میں اس کا پتلون، پاجامہ، ازار ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے اگر کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز ہو یا غیر نماز، ہمیشہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے کپڑے، ازار وغیرہ کو ٹخنا سے اوپر رکھو، چاہے وہ نماز کی حالت ہو چاہے غیر نماز کی حالت میں۔ یہ خلاف شرع ہے کہ نماز میں آؤ تو ٹخنا سے اوپر کر لو یا کپڑے کو موڑ لو، اور پھر نماز سے نکل جاؤ تو اس کو نیچے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اس کپڑے کا نیچے ہونا یا اوپر ہونا اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق انسانی زندگی سے، اس کا تعلق ایمان سے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے نیچا ہونا، اوپر ہونا چاہیے، چاہے آپ نماز کی حالت میں ہو چاہے غیر نماز کی حالت میں ہو۔ نماز کی حالت میں آپ ایسا کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیلیں نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں اوپر کر لو، اس لیے کہ نماز اسی طرح سے احسان کر کے احسان جتانے والا، یعنی آپ کسی کے مصیبت میں کام آ گئے، کوئی بیمار تھا آپ نے اس کی عیادت کی، کوئی بیمار تھا آپ نے اسے دوا داروں کا انتظام کرا دیا، کوئی بھوکا تھا آپ نے اسے کھانا کھلا دیا۔ اب آپس میں انمن ہوا، ان تمام چیزوں کے ذریعہ اسے تانا دیتے ہیں، تو بیمار تھا میں نے علاج کرایا، بھوکا تھا میں نے کھانا کھلایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں یہ احسان کر کے احسان جتانا ہے۔ اللہ کے رسول کی مثال دیا کہ احسان کر کے احسان جتانے والے کی مثال ہے، کوئی کتا قے کرے اور اس قے کو چاٹ لے، یہی ہے احسان کر کے احسان جتانا۔ کیا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ الٹی کرے، قے کرے، اس کو چاٹ لے؟ بہرحال اللہ کے فرماتے ہیں والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا، یعنی کسی کے ساتھ بھلائی ہم کرتے ہیں، خیرخواہی کرتے ہیں، اور کوئی ایسا وقت آتا ہے اپنی خیرخواہی کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس خیرخواہی کا شرمندہ کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں موقع پہ تمہاری مدد کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں احسان کر کے احسان جتانا۔ نمبر 3 والمنفق سلعتہ بحلف الکاذب، اور جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے سامان کو بیچنا آج ایک پیشہ بن چکا ہے، خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر، مسلم تاجروں کے اندر یہ بیماری آ چکی ہے
کہ وہ اگر کوئی بھی کرتا ہے تو حرام ہے، لیکن ہم ایمان والے ہماری اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری ہے۔ لیکن آج اپنے سامان کو مہنگے سامان میں بیچنے کے لیے، اپنے سامان کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے سامان کو قسمیں کھا لیتے، قسم خدا کی یہ سامان میرا بہت ہی عمدہ ہے، قسم خدا کی یہ سامان میں نے 1000 روپے میں خریدا، حالانکہ وہ خریدتا ہے 800 روپے میں۔ بہرحال تو اپنے سامان کو بیچنے کے لیے، اس سامان کو قیمت بڑھانے کے لیے اس پہ قسمیں کھانا، یا اس سامان کو عمدہ بتانے کے لیے اس پہ قسمیں کھانا یہ جائز نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی، ایسے تاجروں سے بھی جو اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنے سامان کو عمدہ بتانے کے لیے، یا اپنے سامان پر زیادہ قیمت لینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی کلام نہیں کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ناظرین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا انسانیت کو ان تمام تینوں برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔